الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اندر دے سیٹ بند نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بات درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غائد المنافقین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دینے اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور بارگاہ خداوندی دی اندر رسول کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس دعا نو محدثین نے اس انداز نال بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کے اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار اگر تو اسلام نو بلندی فروغ یا رفت عطا کرنا چاہنے تو یا اللہ دو عمرہ دے وچوں ایک عمر عطا کر دے دو عمرہ دے وچوں ایک عمر عطا کر دے یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام اور حدیث پاک چاہندہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خاص الخاص دعا کی تھی کہ یا اللہ مینو اگر تو عطا کرنا ہے نا تے پھر خاصہ دے لفظ ہوتے نے کہ تو مینو عمر بن خطاب عطا کر دے قابل قدر بات ہے وہ کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ان قرآن کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعدکم بعدا فرمایا لوگو میرے رسول دی دعا نو ہے میں سمجھنا بینکم کا دعائے بعدکم بعدا فرمایا بعد لوگ بعد دعا کر دینے لیکن میرے محبوب دے دستے اطہر او نے کہ جنہاں نو میری قدرت دی اکھ بھی ترس دیئے کہ محبوب میرے کو لو کچھ طلب کرے الحمدللہ آج دے جمعۃ المبارک تے پیر طریقت رہبر شریعت اولاد غوث پاک حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید خادم حسین شاہ صاحب قادری حجروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمانے بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام دا دعا کرنا یہ دی حکمت سنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق نو کیوں رب کو منگیا
کیوں رب کو منگیا؟ حضور دی شان رحمت للعالمین۔ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا توانو دعا جانا دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کسے نو ضرب نہیں سن دے سکدے، کسے نو مار نہیں سن سکدے، اور 63 سال دی زندگی وچ کوئی راوی نہیں دسدا۔ 63 سال دی زندگی اندر کوئی راوی اس گل دے اتے دلالت نہیں کردا کہ حضور نے کسے نو ماریا ہے۔ ذرا غور کرنا میری بات دے اتے، اور بڑی بریک گل ہے۔ 23 سال دا نبوت دا حصہ ہے اور 40 سال دا قبل از نبوت دا حصہ ہے، نہ وہ 40 سالاں وچ کوئی ثابت ہوندا ہے اور نہ 23 سال دے عرصے دے اندر حضور علیہ السلام نے اصل اودی بھی محدثین نے حکمت دسی ہے کہ پھر مصطفیٰ دا مارنا کسے نو، بات ذرا حکمت نہ سمجھو کہ حضور علیہ السلام دے دستے اطہر چو کسے دا مر جانا یہ چھوٹی جی گل نہیں سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تو انو رحمت بنایا ہے۔ ہن عرض کیتی مولا نہ تے کسے نو چڑک سکنا، نہ میں کسے نو مار سکنا، تے نہ ہی تو مارن والی مینوں شان دیتی ہے، بنا بھی رحمت چھڑیا ہی۔ اللہ میں منافقاں واسطے بھی رحمت ہاں، کافراں واسطے بھی رحمت ہاں۔ اگے ہی ہن پھر عمر دے دے ہے نا، منگن دی حکمت کی سی کہ یا اللہ میں نے عمر، کہ حضور نے کیوں منگیا؟ اللہ شاعر کہندہ محمد جو رو دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا جانے وہ کیا مانگتے ہیں۔ تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دعا عمرہ وچوں اسے وانے والے مائی دی مراد۔ سارے صحابہ حضور دے مرید نے قبلہ شاہ جی تے عمر فاروق دل دی، ہن دا بہانہ کی بندا پیا، سبب کی بندا پیا، ادھر دار الندوہ مکے دے اندر اج بھی وہ حویلی موجود ہے جتے کافر بیٹھ دے سن تے ارادہ کر دے سن، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافراں دا ارادہ تھی کسے طریقے دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو کس انداز نال ختم کیتا جائے۔ دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے کفر دا مشورہ کی سی، دیکھیے کفر دا مشورہ یہ سی، ہے کوئی اج محمد بن عبداللہ دی گردن لے ہونا لا، ہے کوئی محمد بن عبداللہ دی گردن قلم کرنے والا؟ عمر بن خطاب اس دور دے اندر انہوں نے کیا کہ 100 لال اونٹ اسی اس آدمی نو پیش کرانگے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن اتارے۔ اے خطاب دا بیٹا عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے تے میرے کھبے ہاتھ دا کام ہے، اے کیڑا ایڈا اوکھا کام ہے، میں گردن لے ہونا۔ جدے ویلے تلوار نو زہر دی پان لائی، اکھا نال کیتیاں تے حضور اس ویلے دار ارقم وچ مکہ تشریف فرما سن، اور حیران کن بات ہے
کہ حضرت عمر فاروق دے کلمہ پڑھن تو پہلا 3 دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے محمد دے بوئے تے نوکر بن کے کھلوتے ہوئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تے نوکر بن کے کون کھلوتے سن؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ادھروں حضور دی دعا رنگ لائی. جی 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 بولیے بولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے نے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام دی دعا رنگ لائی. حضرت عمر فاروق نے میال وچوں تلوار نکالی ہوئی ہے، زہر دی پان دیتی ٹر پیا. ویکھ ہن حضور دی دعا دا رخ کس طرح بنیا. اگے نعیم صحابی کھلوتا ہے، ویکھ کے کہندا ہے خطاب دیا پترا بڑیاں اکھاں لال کیتیاں نہیں خیری کدھر نمو چکے آئی. کہنے لگا اے بڑے بن کے گلاں کر دیو مصطفیٰ دیاں، آج میں گردن لین چلیا. نہیں مگو نیوی پا کے کہندا ہے کچھ عقل دا علاج کر. عمر بن خطاب ایتھے گردناں لیاں نہیں جاندیاں، اس گھر وچ گردناں پیش کیتیاں جاندیاں نے. جی جی ایتھے گردناں لیاں نہیں جاندیاں، ایتھے بلکہ گردناں پیش کیتیاں جاندیاں. اچھا خدا دی شان. حضرت نعیم صحابی فرما دے نے میں انہوں آکھیا خطاب دیا پترا واپس چلا جا، تو مصطفیٰ دی گردن کی لیونی ہے، تیرا پین تے پنویا کلمہ پڑھ چکے نے. میرے پیرے باہو مرشد کامل عارفاں دے سلطان جدو کلمے دی ونڈ وال گئے، آپ فرما دے نے کلمے نال مناتی توتی تے کلمے نال بیائی ہوں. کلمہ میرا اے پڑے جنازہ، کلمہ میرا اے پڑے جنازہ تے کلمے گور سوائی ہوں. کلمہ میرا اے پڑے جنازہ تے کلمے گور سوائی ہوں. ایتھے اوتھے او دویں جہانی میرا کامل باہو، پھر کلمے باج نہ کوئی ہوں. ایتھے اوتھے دویں جہانی میرا کامل باہو، پھر کلمے باج نہ کوئی ہوں. کہن لگا دی پین تے پنویا. صحابی دیکھو حضور دی دعا دا رنگ جانا سی مارن
تے پینڈے مرن والے پی گیا دیکھو نا جانا سی مارن تے قبلہ شاہ جی پینڈے مرن والے پی گیا جڑے ویلے آیا تے پین قرآن دی تلاوت کر رہی ہے اچھی بولیے پین تلاوت کر رہی ہے تو میں انزل علیک القرآن لتشقى پین صحیفہ عدلی دی تلاوت کر رہی ہے عمر فاروق نے آ کے جدو بوا کھڑکایا تے پین بڑے آرام نال صحیفہ عدلی نو اتے رکھیا تے رکھ کے عرض کی تھی مولا ایک کوئی تیری بارگاہ وچ عریضہ ہے جان دیتی تیری ہے تے ایمان ملیا مصطفیٰ کو نہ ہوں میرے محبوب کریم جدو ایمان دی ونڈ ول گئے نا میرے افضل صاحب تے پھر حضور فرمایا آپ فرما دے لے ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقو دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل تے یارو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت اور رکھی میرا کامل باہو تے دیوا ایمانو دھروئی میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو میرا عشق سلامت اور رکھی میرا کامل باہو تے میں دیوا ایمانو دھرو پین اتے صحیفہ رکھ کے جد بوا کھڑکے آنا تے اندر بھی کھڑک گیا کیوں کہ ایام جہلیت وچ بھی عمر فاروق دا روب بڑا سی دبدبہ بڑا سی ایام جہلیت دے اندر بھی پین نے صحیفہ عدلی اتے رکھیا رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی میرے مالکہ جان دیتی تیری ہے ایمان ملیا تیرے نبی کو لو جان جاندی یہ تے جاوے جان جاندی یہ تے جاوے پر مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان نہ جاوے انہی گل کر کے پرانے آواز دیتی کنڈا کھولیا پرانے مارنا شروع کر دیتا بینوئی نومی پین نومی بالآخر عمر فاروق جدو ماردہ تھک گیا کہنے لگا پین منو ایت دس وجود عورت ہو کے ایڈی تیرے وچ پاور کتھوں میں اس کہا ویرا ہوش نہ باؤ جننے بھی محمد دے نینا چو جام پیتا نا وہ سولی تے ٹنگیا گیا پر اس نشے نو لتھن نہیں دیتا انہیں
قرآن پاک کس طرح فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا اے نشہ جڑا ہے اے اتر جانتا ہے. یہ ہوئی وجہ سی نا کہ غازی علم دین نو آخر وقت دے اندر اکھاں پورا ہفتہ جی لال رہیاں شاہ جی. کسے پچھیا بڑا لالو لال ہے، اس فرمایا عشق دی خماری چڑھی ہوئی ہے. اے کوئی اکھاں خراب نہیں، ایویں اکھاں جناب عامر عبدالرحمان چیمے دیا تھا. عامر عبدالرحمان چیمے نے بھی پھپھی داد بہن نے آکھیا تینوں کسی حکیم کو نہ لے چلا، تینوں کسی ڈاکٹر کو نہ لے چلا. اس آکھیا کی گل بہن؟ اس آکھیا تیریاں اکھاں بڑیاں لال نے. انہیں آکھیا انہاں اکھاں دی لالی دا انداز ڈاکٹراں کول کوئی نہیں، انہاں اکھاں دی لالی دا رنگ اے جڑا نا اے دا علاج کسے ڈاکٹر تے طبیب کول کوئی نہیں. جدو محمد تو جان قربان ہو جائے گا لالی آپ ہی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. فرمایا جدو مصطفیٰ علیہ السلام تو قربان ہو جاؤں گا اس ویلے اے لالی ختم ہوگی پرا پین نو مارن لگ پیا. اخیر دی باقی پنوئیے نو بھی مار دا پین نو بھی مار دے. ماردہ تھک کے ہتھیار تھلے رکھ کے نا کہندا پہنا کی پہ پڑھ دی سے ایدہ نا ہی پہن ان مالی لیں دی ہے نا پہی. بڑے آرام نامرے پر انہیں پوچھا کی پہ پڑھ دی سے. انہیں آکھا ویرا تیرا وجود اس لیک نہیں، پہلو غسل کر پھر کپڑے بدل پھر تینوں میں سنانی آ. اللہ اکبر. پہن نے نوایا تو آیا شاعر او دا رنگ پیش کردہ ہتھیار تھلے سٹ گئے نا تے عمر فاروق لیں گی آکھیا عمر آکھیا پہن حاجی عبدالغفار صاحب عمر آکھیا پہن پنو جڑے نو ہتھیار تھلے سٹ دیتے تھک گیا. عمر آکھیا عمر آکھیا پین پنو جڑے نو مینو مار دے مار دے مار دے مار دے لے چلو جتھے عمر دی عمر سوارنی وچ اس دربار دے لے چلو. جتھے عمر دی جتھے عمر دی عمر سوارنی وچ اس دربار دے لے چلو. بہن مالی لے لئی بہن مالی لے کے ٹر پئی اگے اگے بہن نال پنوئی ہے. مالی لے کے ٹر پئی تلوار میان وچوں بارے. ایک بندہ ویکھ کے دوڑ کے کہن لگا داغ دے نینا والے آؤ
خطاب دا پتر عمر تلوار میان وچوں کڈ کے آ رہا ہے. میری سرکار مسکرا کے فرمایا وہ مارن نہیں آ رہا وہ تے مر کے. او مارن نہیں آ رہا جتھے عمر دی عمر سوار نہیں وچ اس دربار دے لے چلو بہن مالی لے کے حضور دے بوئے والا رہی ہے. نالے رب دا شکر ادا کر دیئے یا اللہ تیرا لکھ لگ شکر ہے. بہناں کلیاں مانگ دیاں نے جلیاں مانگ دیاں نے جائیداداں مانگ دیاں نے. یا اللہ تیرا لکھ لگ شکر ہے اج میں بہن ہون دا حق ادا کر رہی ہاں ویر محمد دے. سبحان اللہ. بہن نے آکھیا آج میں حق ادا پہ کرنی آں. یار کوئی کلی لے کے بہن راضی ہوندی ہے, کوئی جائیداد وچ حصہ لے کے راضی ہوندی ہے, کوئی ویراں دے بوئیں دی تانگ تے آس رکھ کے راضی ہوندی ہے. بہن نے آکھیا آج میں بڑی خوش نصیب ہاں تے مالی لے کے چلیاں تے لے کے بھی محمد دے بوئے تے چلیاں. عام بوئے تے نہیں میں چلی, میں مالی لے کے عام بوئے تے نہیں چلی. اے او بوئے جدے تو جگ دے بوئے کھل دینے, جگ دیا بوئیاں تے شفقتاں مہربانیاں ہوندیاں نے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے کھلوتے ہوئے نے, گل کن وچ پئی. آپ نے فرمایا مینوں بھی حمزہ کہندے نے, انہوں بھی عمر کہندے نے, کوئی گل نہیں بہادری وچ او بھی کٹ نہیں, بہادری وچ میں بھی کٹ نہیں. بلکہ قبلہ پیر خادم حسین جی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت امیر حمزہ دے بارے فرمایا 7 آسمانہ دے اتے حضور فرما دے نے میرا چاچا امیر حمزہ ہووے جنہوں ہر فلک دے بوئے دے اگے اللہ تے اللہ دا شیر لکھیا ہوئے ہے, اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر لکھیا ہوئے ہے, او امیر حمزہ ہے. آپ نے فرمایا یا ہون دے اسو بڑا لالو لا لے آندے نے, ہون دے اسو بڑا لالو لا لے آن تے دیو کوئی گل نہیں. دیکھو تے صحیح اگر خیر نہ لایا تے خیر نال, اگر خیر نہ لایا تے پھر خیر ہے, اگر شر نہ لایا تے میں بھی قریشی خاندان دا, میں بھی ہاشمی پتر ہاں. تلوار اگر عمر کو لے کے گاٹا نہ لاوا تو میں نے بھی آپ نے فرمایا گردن اگر میں نہ اڑاوا تو میں نے حمزہ نہ کہنا. جو ہی آہا سارے کہو سبحان اللہ, اچھی کہو سبحان اللہ. بہن بڑے ادملا کہندی ہے سونیا, اچھی کہو یار مست ہو ذرا گل. میں ایک جملہ خرم شہزاد سلطانی صاحب پیش کرنا چاہلا. بہن عرض کیتی سونیا میں انی وفا کر سکدی سا, ویر نو تیری کلی وچ لے آئیاں, میرے ویر نو قبول کر لے. راوی کہندے جدو نبی نے سجے ہاتھ تے عمر دا ہاتھ رکھیا, کھبے ہاتھ تے عمر دا ہاتھ رکھیا, اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا یار اج بڑا سونا لگ دے, جا کے میرے ولو مبارک دے.
اور دیکھیے لطف دی بات عرض کراں، لطف دی بات عرض کراں، حاجی عبدالغفار صاحب کی کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب اے جدو ہتھاں تے ہاتھ فاروق نے رکھے نے نا، ہتھاں تے ہاتھ جدو فاروق نے رکھے نے، اور واللہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں تحت الصراط نظر چکی تے سدرۃ المنتہا تک جنے فرشتے سن کہندے سن نعرہ تکبیر، توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دیو، ڈٹ کے پیار نال کہہ دیو۔ فرمایا جدو عمر فاروق نے مصطفیٰ دے سجے ہاتھ تے سجا ہاتھ، کھبے ہاتھ تے کھبا ہاتھ تے اللہ فرمایا جبریل سدرہ چھڑ، یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا یار کوئی سونا لگ دے پیا، ڈاکٹر صاحب بے یار کوئی سونا لگ دے پیا۔ اور دیکھیے جدوں فاروق اعظم اسلام وچ داخل ہوئے اجی ہاتھ اتھے ہی نے سمانہ تے نعرہ تکبیر وجن لگ پیا، لوکی کہندے نے چلو جی نعرہ تے تکبیر ہویا ہی ہویا، نعرہ رسالت کتھوں نکلے ہیں؟ اوہ جدوں عمر فاروق آیا اسلام وچ ادوں وجہ نعرہ تکبیر، تے جدوں محمد ہجرت کر کے گیا ادوں وجہ نعرہ رسالت، ادو وجہ نعرہ ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب اس ویلے جناب نعرہ وجہ چھتاں دے اتے بالڑیاں بچے وڈے نکے چھتاں تے چڑھے ہوئے سن تے آواز دیندے سن، ایک صحابی نے سوٹی دے اتے کپڑے دا جھنڈا بنایا ہو جائے اگے اگے لگے جاندے نے نالے کہندے نے پہ ینادونا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ۔ پتہ لگا نعرے تکبیر دی ابتداء مکے وچوں ہوئی ہے، نعرے رسالت دی جی جی سارے کہہ دیو سبحان اللہ، اوے عشق دی دنیا چکو سبحان اللہ۔ ینادونا واجہ دیندے سن یا محمد یا محمد یا رسول اللہ، کیا نبی کول نہیں سن کھلوتے؟ اگے اگے نہیں سن جاندے پہ؟ نبی نے دے آکھیا کیوں آندی ہو یا رسول اللہ؟ میں تو تواڈے کول کھلوتا ہاں، تسی حاضر غائب دا مسئلہ کیوں کڈے لگے لے؟ فرمایا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ۔ اور پھر اگلی بھی گل سنو، بریک گل کر دیا، انج کر کے عمر فاروق نے جدو ہتھاں تے ہاتھ رکھے اللہ نے فرمایا جبریل تھلے جا، مولا میں کی کراں؟ فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی ہون دعویٰ کر کے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میں پوچھا ربا ایدو پہلو تو وکفا باللہ نہیں سے، ایدو پہلو تو مصطفیٰ علی کافی نہیں سے؟ فرمایا ہون میں عمر نو کھن کے میں بھی نہ ناز کر کے آکھاں کہ میں کافی یا تیرے واسطے، میں عمر فاروق نو تیرے وال ٹور کے ہون میں نو بھی کہنا پہ گیا یا ایھا النبیو حسبک اللہ، محبوب ہون دعویٰ کر کے اللہ کافی ہے۔ سارے کو یار سبحان اللہ، یا ایھا النبیو، قاری صاحب کتنی بریک بات ہے کہ اللہ آگے نہیں سی کافی، وکفا باللہ شہیدہ، اگے اللہ کافی نہیں سی گواہ، لیکن ہون اللہ ناد نال کہندہ ہے میں بھی نہ کہاں ہتھاں تے ہاتھ رکھے نے کیڑا سونا پہ لگنا ہے، محبوبہ ہون دعویٰ کر لے
دعویٰ کر لے میں کافیہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نالے ہونے بھی دعویٰ کر دے جڑے مومن اے مومن جدو عمر فاروق دے ایمان تے اللہ مور لان دیا نہیں ہن تسی اوتے پہنچنا نہیں نا بھئی عمر فاروق دے ایمان تے مور کون لان دیا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ابو بکر کون ہے حضور والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون اللہ صدیق دے ایمان تے بھی مور پہ لاندا ہے عثمان دے ایمان تے بھی پنجابیاں دا ایک محاورہ ہے دیویے نا خریت دیگاں پکائیے ونڈیے تے تھالیاں چپا کے سجنا لکلی دیا نے کیوں بھائی کلی دیا نے نا میں مثال دین لگا تے جے گھر والا گھر ہی نہ ہوئے تے وہ کسی اور گوانڈی نو دے آوندا ہے کہ واپس لے آوندا ہے وہ کی کرے گا وہ پکا پکایا واپس گھر لے آئے گا ہے نا جو مرضی بھی کوئی کردا رہے تو جدو نبی نے انہوں نے لٹائی قدمائیں چلے ہے ہاں گل نہیں سمجھے جی تسی ہے نا تو جو کچھ بھی کوئی کردہ رہے جدو نبی نے انہوں نے لٹائی قدمہ میں چلے آئے اور فرمایا صحابہ اور لوگوں دھیان نہ سن لو دجال ساری دنیا تے حکومت کرے گا پر میرے مدینے نہیں آ سکتا جے دجال مدینے نہیں آ سکتا تے تیری ناہنجار گفتگو محمد دے بوے تی ابو بکر واسطے عمر واسطے عثمان واسطے کیویں جا سکتی ہے عثمان نو محمد نے جنت البقیع چ لٹا لیا دواں یاراں نو کول لٹا لیا شے جانی کیڑی حق جاری ہے سارے حق سارے ذرا پیار نہ پڑھ لو چار یار نبی دے آلہ چار یار نبی دے آلہ شانہ جدا جدا نے چار یار مکھلو چار یار شانہ جدا جدا نے چار یار نبی دے آلہ شانہ جدا اللہ اکبر ہن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ گئے سارے کہو سبحان اللہ آسمان تے چاؤ لگ پہ نعرہ تکبیر وجہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق نے اسلام لے آنتے ملائکہ نے بھی نعرہ ماریا فرشتیاں نے بھی چاہ کیتا ہن عمر فاروق بڑے ادب نال عرض کر دینے آقا بننے آ جاؤ یا تے مینوں نہیں سی منگنا جے منگ لے آجے تے ہن لک لک کے نمازاں نہ پڑھو ہن بننے آ جاؤ عمر فاروق نے حرم دی جو وچ کھلو کے فرمایا جنہیں بالا نو یتیم کرنا تیار ہو جاؤ جنہیں بیویاں نو بیوہ کرنا تیار ہو جو پلیکھے وچ نہ رہنا میں عمر فاروق محمد دا غلام ہو گیا میں عمر فاروق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہو گیا پھر سنو کون عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے عمر نو جان دے ہو جدوں پیر اپنے مرید دی باں پھڑ کے پری پچایا تے چاکھے تسی اینو جان دے ہو مرشد کامل اگر انج پھڑ کے
جی جی بولو. مرشد کامل اگر انج پڑھ کے حجرے دا بے تاج بادشاہ اگر پکڑ کے اپنے کسی خلیفے نو یا مرید صادق نو پھڑ کے آکھے کہ انو دیکھ لو یہ ہون اے نہیں میں وہاں ماشاءاللہ کہ جنو مرشد کامل بازو پکڑ کے کبے کہ انو دیکھ لو تے جنو نبی آکھے ساریاں مرشداں دا مرشد ساریاں رہبراں دا رہبر. نبی پاک نے فرمایا صحابہ میرے عمر فاروق نو جان دے ہو؟ جی یا رسول اللہ حکم. فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جدی زبان تے حق بول دا ونڈ کریے تھوڑی جی حق بمین اللہ حق بمین اللہ. اگر داتا ولی ہوئے دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ جی ہستیاں ہون تے خواجہ معین الدین اجمیری ہوئے حضرت سخی سلطان باہو ہوئے اگر اپنی محبت چسی کہنے ہاں کہ اللہ دے کامل بندے دی زبان تے اللہ بول دا ہے تے ایک ایڑی جھوٹی گالے محمد آپ کہیں دے نے کہ میرا عمر ہوئے جی دی زبان تے اللہ بول دا ہے. ہن پتہ چل گیا رب بندے دی زبان وچ بول دا. ہن میرے ذوق نہ لاؤ نا ذرا گل کریے. رب بندے دی زبان وچ بول دا تے کیڑا تو رب لب بندے دی زبان والنجم اذا غوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب بندے دی زبان وچ بول دا کیڑا تو رب لب لے. رب بندے دی حضور نے فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جی دے لباں تے اللہ حق بول دا. ہن سن لو آپ کھیتی باڑی کر دے سن نا روم دا ایلچی آیا تے آ کے پوچھن لگا تہاڈا بادشاہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ تہاڈے ہون گے ساڈے تے خلیفے ہوندے نے ہے نا. کئی واری تساں ویکھیا نا لاڈ نال کئی خلیفے بنائے ہوندے نے ہے نا. اچھا جی بھئی تہاڈا تے کوئی بادشاہ ہوئے گا ساڈے اسلام وچ تے خلیفہ ہے. انہاں آکھیا پھر خلیفہ کتھے جوکھا جی کسے باغ دی گوڈی کردا ہونا ہے. انہیں آکھیا خلیفہ تے گوڈی باغ دی. آج تے وقت دا حاکم جُتی بھی چکنا پسند نہیں کردا وہ بھی کہندا کہ کوئی میں نو چاہ کے دے جائے ہے نا. کہ ایک اس طرح ہو سکتا ہے. اور روم دا ایلچی گدو گیا نا تے عمر فاروق نا بازو دا سرانہ بنا کے نا تے کول رمبی پئی سی جدے نال زمین کھود دے رہے تے چپ کر کے اللہ دا ولی کامل صحابی رسول مراد رسول مطلوب رسول مشوق رسول محبوب رسول آرام نہ ستا پیا. شام دے ایلچی نو خیال آیا اے جنے دا روب بڑا ہے ستے دا بھی روب بڑا ہے اے جنے دا ستے دا بھی روب بڑا ہے ہوئے نا دے کام ہی نہ مکا چھڑا. اجے دلیل پیا کردہ تو قبلہ شاہ جی زمین دے وچوں 2 شیر اٹھ بیٹھے انہاں شیرہ نے منہ کھولیا او سکتا چل جے یار دا یار سوں گیا تے اسی کو سوں گئے یا جے یار دا یار سوں گیا جے یار دا یار سوں گیا تے تھکن ہو ہی گئی ہے تے اسی کو مر گئے اور شیرہ نے انج منہ کھولیا تے عمر فاروق دی اچانک
اکھ اگڑی نا تو ویکھے تو بندہ روم دا ایلچی کمبے پیا. آپ نے فرمایا میں تو لمحہ پیا سا تینوں آکھے ہی کچھ نہیں تھی تو کیوں کمبن دیا. اس کہ عمر فاروق اے مینوں اج پتہ لگ گیا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستا وہ جاگ دا تیری ڈاڈے نال پریت. بابا فرید صاحب نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستا او تیری ڈاڈے نال پریت. آپ نے فرمایا میں تے تینوں آکھے ہی کچھ نہیں تے کم نہ کالیے. اس آکھے جی جدو ارادہ پیڑا کیتا ہے نا ادو ہی جناب اتھوں دو شیر اٹھے نے انہیں منہ کھولے نے تو انہیں آکھیا کر گل. حضور علیہ السلام دے دور وچ نا ابو جہل نے نا کسی کو قرضہ لے لیا وہ قرضہ دے کوئی نہ. ایک دن بڑا تنگ پے کے نا ایک کافر نو کہن لگا یار جالاں دا ابا جڑا ہے نا پیسے لے بیٹھا تے واپس چودھری ہو کے پھر پیسے واپس دے دین. پھر انسانیت ہوئی کوئی نہ نا. ناراض تو نہیں ہوگی میری گل سننا. چودھری ہو کے پیسے واپس دے دین ہے نا تے جنہاں نو آخرت یاد ہوئے وہ تے قرضہ کدی بھی نہیں رکھ دے نے نہیں. حضور فرمایا شہادت تو بڑا درجہ اسلام وچ کوئی نہیں لیکن قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں. قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں. او جناب انہیں پیسے لے لے کافر بہ کے صلاح پہ کرن یار ابو جہل نے پیسے لے لے پھیرے مار چھڑے نے دیندہ نہیں. اس آکھے تو محمد بن عبداللہ کول جا کافر نو سنیا پہ دیندہ ہے تو محمد عربی کول جا. اس آکھے میرے آنکھیں لگ جان گے. اس آکھے وہ دا نام محمد ہے وہ سونا رحمت للعالمین ہے وہ آنکھیں لگ جائے گا. اگے کافر ٹر پیا پیچھے حضور ٹر پہ. ابو جہل دے بوئے نے جدو جا کے دستک دیتی انہوں نے بوہ آ کے کھولیا نا تے آنکھوں دی محمد عربی تے پئی تے کہنے لگا پتیجیا تو کیویں. آپ نے فرمایا دے پیسے دینے نہیں. انہیں آکھا دینے نے تو اس آکھا دیندہ کیوں نہیں. لیا دینا گل نہیں سمجھے تسی. انہیں آکھا دیندہ نہیں اے لیا دینا. پجا گیا پیسے لیا دیتے. بلادری پوچھن لگی حد ہو گئی ہے چودھری جی تو سر کدی مکے جو پیسے لے کے کدی کسی نے واپس ہی نہیں دیتا تے اج کیویں دے چھڑیا جے. وہ سکھے جدو محمد بن عبداللہ نے پوچھیا نا بھی دینے نہیں تے سجے بھی شیر سی کھبے بھی شیر سی انہاں دوہاں نے منہ کھولے آسی. ہو سکے کار اج انکار اج محمد تیرے کو تو کیویں انکار کرے گا کج کر کے انکار کس طرح کرے گا. حضرات محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھکے آئے ہے نا آ کے لیٹ گئے. نوکر آیا انہیں جگا دیتا ہے نا جگایا. عمر فاروق غصے والے سن انہوں تے کچھ نہ آکھیا. انجا آسمان وال منہ کر کے عرض کی تھی مولا تسی کوئی قانون بنا چھڑو. اور نوکر چاکر آئے وہی آ کے حج مار کے اٹھا لیں دینے یہ بھیندے بھی نہیں. اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے یار دی مرضی بن گئی ہے. نالے محمد نے آکھیا ہے عمر فاروق دی زبان تے حق بول دے. 21 آیتاں 21 کنیاں 21 آیتاں قرآن وچ فاروق دی مرضی نہ لائیاں ہے نا. صرف قرآن ہی پڑھا تے لذت آ جائے گی. شراب دی حرمت اے رمضان شریف دی رات نو عورت دے قریب جانا اور پھر اے پردہ بیبیاں دا ازواج مطہرات دا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے دلیل کیتی مولا تو قانون بنا دے حکم ہویا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایماندارو پاویں اپنے گھر جاؤ تے پاویں
کسی دے گھر جاؤ جنہ چکر الا ان یوزن لکم جنہ چکر تانوں اذن نہ ملے اندر نہ جانا جے اذن مل جائے تو پھر اندر جا کے نا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا گھر والے نال سلام لینا کڈا سونا طریقہ ہے کڈا سونا طریقہ ہے حضرات محترم اللہ میری تے تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے بیٹھے رہنا اٹھ